بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں اس ٹائم جن پور میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مخدوم سید صفدر رضوی شاہ صاحب۔ آپ سابقہ چیئرمین یونین کونسل جن پور رہ چکے ہیں، ضلع سپورٹس کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں، آپ ایکس ممبر ضلع کونسل رحیم خان بھی رہ چکے ہیں، اور اگر آج کی بات کریں تو آپ موجودہ گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج لیاقت کے ممبر کمیٹی بھی ہیں۔ تو آج ہم آپ سے سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، اور آئندہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہم ساری ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کرم۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ جزاکم اللہ۔ شاہ صاحب اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ الحمدللہ میں نے جو ابتدائی تعلیم ہے اپنے ہی مقامی ہائی اسکول جن پور سے کی ہے۔ اس کے بعد پھر میں چلا گیا تھا بہاولپور، اور میں نے وہاں سے ایس سی کالج سے گریجویشن کیا ہے، اور یونین میں بھی میں ایڈمیشن لے رہا تھا، تبھی کچھ پرابلم آ گئی تھی تو میں اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکا، اور پھر میں نے ادھوری چھوڑ کے مجھے واپس آنا پڑا۔ اچھا شاہ صاحب اگر ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں تو ماشاءاللہ آپ کا گھرانہ سیاسی گھرانہ ہے، تو آپ کو سیاست میں آنے کا شوق کیسے ہوا؟ آپ کو خود شوق تھا کہ میں نے سیاستدان بننا ہے، یا آپ کے گھر والوں نے کہا؟ نہیں بھائی، ایسا تو کوئی پلان نہیں تھا۔ ہاں احمد محمود بھائی اصل میں ایسا ہوا کہ نا میرے بھائی مخدوم قمر زمان شاہ صاحب، جی وہ الحمدللہ اس علاقے کی نا ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ انہوں نے یہاں پہ نا ایسے سمجھ لیں کہ ایک اندھیرے میں نا ایک شمع جلائی تھی ہمارے علاقے میں۔ یہاں پہ سچ کہنا کفر تھا اس دور میں نا۔ میرے بھائی نے جب یہاں پہ نا سیاست میں قدم رکھا تو ان کا ایک سیاسی سفر ہے میرے بھائی کا، 17 سال انہوں نے 17 سے 18 سال انہوں نے یہاں سیاست کی ہے۔ وہ 2 بار الحمدللہ ناظم بھی رہے ہیں، اور ایک بار بھی کونسل بھی رہے ہیں، ایڈوکیٹ تھے۔ تو ان کی اچانک ڈیتھ کے بعد نا 17 جون 2011 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو ان کے بعد اچانک سے پھر ڈیسائیڈ ہوا میرا کہ بھی اب آگے جو سفر ہے تو وہ انہوں نے ہی ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے، سب دوستوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا۔ پھر اچانک سڈنلی مجھے کہ سیاست میں آنا پڑا۔ ویسے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میرا کچھ اپنے پلانس تھے فیوچر میں۔ تو جب یہاں پہ سیاست، الحمدللہ میں مطمئن ہوں اپنی سیاست سے کہ جو فیصلہ میرے گروپ نے کیا ہے، میرے بڑوں نے کیا ہے، الحمدللہ میرے لیے وہ کارآمد ثابت ہوا ہے، اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں اپنی سیاسی لائف سے۔ صفدر شاہ صاحب اگر ہم بات کریں سیاست کی تو ماشاءاللہ آپ پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ لیا ہے، پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو پہلی دفعہ آپ بن گئے ہیں۔ تو جب آپ بن گئے ہیں تو آپ اپنے جن پور میں کون سے ڈیولپمنٹ کروائی ہیں، کون سی ترقیاتی کام کروائے ہیں؟ الحمدللہ ایسا ہے بھائی کہ 5 دسمبر 2015 کو الیکشن ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہمیں 1 سال تک کوئی بھی اختیارات نہیں دیے گئے۔ یکم جنوری 2017 کو ہمیں اختیارات دیے گئے، اور 2018 جون جولائی میں نا ہمیں کہ فری کر دیا گیا۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے کافی میٹل روڈ بنوائی ہیں اپنے علاقے میں، اور میں نے کافی سولنگ نالی، یہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں میں نے کافی کرائے ہیں، اور کوشش کی ہے کہ میں نے اپنے علاقے میں نا سوئی گیس لے کے آیا ہوں۔ میں اپنے علاقے میں جن پور میں کچھ سوئی گیس میرے بھائی کے دور میں تھی، کچھ میں نے چھوٹی کالونیاں ہیں وہاں پہ میں نے سوئی گیس فراہم کی ہے اپنے لیڈر مخدوم سے مبین احمد سنگھ جو ہمارے لیڈر ہیں، ان کے جو انہوں نے ہمیں فنڈ دیے ہیں تو اس سے ہم نے کافی کام کرائے ہیں۔ ابھی بھی کافی کام چل رہے ہیں۔ ان کا ٹینڈر لگا ہے ابھی، 40 لاکھ کا انہوں نے جن پور کو دیا ہے، تو 25 کو ٹینڈر لگنا تھا، ابھی ٹینڈر نہیں لگا۔ تو انشاءاللہ جو باقی چھوٹے موٹے کام ہیں سولنگ نالی علاقے میں ہم لوگ کام دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ مخدوم سید مبین عالم صاحب کی لیڈرشپ میں آپ ان کو تحصیل لیاقت میں کیسا لیڈر مانتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے مخدوم سید مبین عالم سنگھ بہت بڑے لیڈر ہیں، الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جو بات کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اور سب کے ساتھ وہ دوستوں کی طرح ان کا بیہیویئر ہے، اور ہم لوگ مطمئن ہیں۔ لیکن یہ بھی تو کچھ سال ہی ہوئے ہیں، اور ابھی آدھا سفر بچا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بہت سارے ہم نے کام مکمل کرانے ہیں، اور وینچی کی جو قیادت ہے ان پہ ہمیں پورا اعتماد ہے۔ اگر ہم ان فیوچر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو آپ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ جی انشاءاللہ میں ضرور کروں گا۔ اچھا سر، یہاں پہ یہ بتائیں کہ آپ کی ویژن ہوگی، مشن ہوگا، تو جب آپ بن جائیں گے تو آپ کا کیا فوکس ہے کہ کون سے مسائل ڈسکس کریں گے، کون سے حل کرائیں گے؟ جی وہ ایکچولی جو ہمارے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔
میں نے کوشش کرنی ہے کہ جو میں 1.5 سال میں نا میرا ویژن تھا کہ میں جو مین پروجیکٹ ہے نا ہمارا جن پور کا وہ ہے اس کا سیوریج کا. ہمارے یہاں سیوریج کی بہت بڑی پرابلم ہے پورے جن پور شہر میں. میرا یہی کوشش ہوگی انشاءاللہ میں فرسٹ پریورٹی پہ نا تو میں جن پور کے جو سیوریج کے مسائل ہیں وہ حل کراؤں گا. اگر لیاقت پور کے حوالے سے بات کریں تو لیاقت پور کے کیا بیسک مسائل ہیں؟ لیاقت پور دیکھیں جی شروع سے ہی جب الیکشن ہوتے رہے نا خاص کر لوکل گورنمنٹ کے تو ہمارے جو ڈسٹرکٹ جو ہیڈ بنتا رہا ہے ڈسٹرکٹ چیئرمین لائک ڈسٹرکٹ ناظم وہ ہمیشہ صدقہ بعد سے ہی بنتے آ رہے ہیں. تو یہ لیاقت پور تحصیل جو تھی ہماری شروع سے پسماندہ رہی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے ہماری تحصیل لیاقت پور کی کہ یہاں سے نا 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ بہاولپور ہے اور جو کہ ایک ضلع بھی ہے اور ڈویژن بھی ہے ہماری, اور 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہی رحیم خاں ہے. بالکل ہم لوگ درمیان میں ہیں تو ہمیں کافی مطلب ہے کہ اس میں پریشانی کا سامنا رہا ہے. بالکل. اور شروع میں جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 ٹینور گزرے ہیں تو وہاں پہ جو ان سے جو ان سا بھی لیڈر بنتا آ رہا ہے نا وہیں خط کا بعد سے بنتا آ رہا ہے تو وہاں پہ کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بنسبت لیاقت پور کے. لیاقت پور کو ضلع بنوانے کے لیے اور لیاقت پور ضلع کس حد تک بننا ضروری ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں کہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے ہمیں نا کیونکہ ہمارے پاس وہی میں نے جو ابھی آپ سے عرض کیا ہمارے پاس کوئی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کوئی ہیلتھ کے واسطے ہاسپٹل نہیں ہے اور کوئی تعلیمی واسطے سے یونیورسٹی کا انعقاد بھی نہیں ہے ہمارے یہاں. خاص کر بچیاں جو ہمارے ہیں گرلز وہ 100 کلومیٹر کے فاصلے کر جاتی ہیں بہاولپور یا رحیم خاں, تو اس لیے بھی ہمارے یہاں تھوڑا سا نا تعلیم کے معاملے میں بھی ہمارا جو تحصیل ہماری ہے پیچھے رہ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ضلع بننا ضروری ہو گیا ہے لیاقت پور کو. اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کی کیا خاص وجہ تھی؟ سچ پوچھیں تو جو مین وجہ تھی نا ہماری ہاں کچھ عمران خان صاحب کے ویژن سے میں متاثر ہوا تھا, لیکن جو بڑی وجہ تھی وہ میری یہ تھی کہ میرے جو ہیں ہمارے لیڈر مخدوم سے احمد سنگھ ان کی قیادت پہ میں مکمل اعتماد تھا. اس کے سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں پی ٹی آئی میں جوائن کروں گا. عمران خان کو آپ بذات خود کیسا لیڈر مانتے ہیں؟ دیکھیے جی عمران خان کی میں باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ ان کی میں ان 2 چیزوں سے بہت متاثر ہوا ہوں کہ انہوں نے جو سا ابھی جو پولیٹکس کو لے کے گئے نا خاص کر پاکستان کی سمت کو لے کے گئے ہیں سعودی عرب اور انڈیا کو, انہوں نے دونوں کو ٹف ٹائم دیا ہے, ان کے سامنے جھکے نہیں ہیں. میں ان کی ان چیز سے بہت متاثر ہوا ہوں. باقی جو جتنی بھی پارٹیز آئی ہیں انہوں نے کبھی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھایا اگینسٹ انڈیا اینڈ اسپیشلی اگینسٹ سعودی عرب. جو عمران خان صاحب نے جو پالیسی اپنائی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. انہوں نے ہمیں تھریٹ کیا ہے, ہمیں پریشر ہم پہ ڈالا ہے سعودی عرب نے, کیونکہ ہمارا دوست ملک بھی ہے جو سمجھ لیں کہ ہمیں بلکہ وہ ہمارا ایک بڑا ملک ہمارا وڈیرا بنتا آ رہا ہے شروع سے, اس نے ہم پہ پورا پریشر ڈالا ہے. اس کے باوجود عمران خان صاحب جھکے نہیں, عمران خان صاحب نے اپنا ویژن چینج نہیں کیا, مجبوراً ان کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک غیرت مند لیڈر ہے جو کہ ہر معاملے کو سنجیدگی سے دیکھتا بھی ہے اور اس کا مسئلے کا حل بھی ہوتا ہے. اچھا شاہ صاحب, اگر ہم صوبے کے حوالے سے بات کریں تو سرائیکی صوبہ بننا چاہیے, اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی ضرور بننا چاہیے. ہماری یہی خواہش ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے نام سے بھلے دے دیں ہمیں صوبہ. یہ صوبے کا بننا اب ناگزیر ہو گیا ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے بچے جب جاتے ہیں نا لاہور اور پڑھنے کے لیے وہاں تو وہاں پہ صرف جسٹ یہی دیکھ کے ہمیں جھٹکا دیا جاتا ہے کہ یہ ساؤتھ پنجاب سے آئے ہیں بچے. اور سرائیکیوں کو تو خاص کر میں اب یہ لسانی بات ہو جائے گی کہ ہمیں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہے. صوبہ بننے سے ہمارے کافی مسائل حل ہو جائیں گے, ہمارے کافی ڈیولپمنٹ میں حل ہو جائے گی, تعلیم کا شعور بھی ہمارے اندر آ جائے گا, اور بھی کافی مسائل ہیں جو ہمارے حل ہو جائیں گے. اگر ہم ادب کے حوالے سے بات کریں تو ادب سے کس حد تک آپ کو لگاؤ ہے؟ بس جی میں اس معاملے تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو سے کہتے ہیں نا کہ وہی ہے چال بیٹھنگی سی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. بس کبھی کبھار تھوڑا سا شوق پورا کر لیتے ہیں. جو ان سے میں نے ویسے تو کچھ نہیں, بس تھوڑا سا ایک ناول کبھی اور پڑھا تھا اپنے دور میں, وہ تہمینہ دورانی صاحبہ کا, اچھا کہ وہ میڈا سائیں, میں نے وہ بہت شوق سے پڑھا ہے. اس کے علاوہ میں نے علامہ اقبال صاحب کی کافی اس میں تھوڑی سی اسٹڈی کی ہے, شکوہ جواب شکوہ کے حوالے سے. ٹھیک, بس کچھ ایسا ہی ہے. بس ٹریول کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو ٹریول کرنا کتنا پسند ہے؟ بس ٹریول کرنا بھی مجھے پسند ہے, ہاں, اور میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ کبھی نا جو لوگ کے کام کاج اس لیے اکثر بہرانا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے, تو ٹریول ٹھیک مطلب میں لائک کرتا ہوں اس چیز کو. پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ اسپیشلی اسلام آباد. اسلام آباد وہ میرا فیوریٹ سٹی ہے الحمدللہ. ویسے تو کافی سارے شہر اچھے ہیں الحمدللہ, لیکن اسلام آباد کو میں اس لیے پریفر کروں گا کہ وہ ایک پرسکون سی جگہ ہے. تو وہاں بندے جا کے نا مطلب ایک مائنڈ فریش ہو جاتا ہے انسان کا نا, بہت ہی پرفضا ماحول ہے وہاں کا, اور اسلام آباد میں اسپیشلی فیوریٹ سٹی ہے.
بہاولپور کے حوالے سے بات کریں تو بہاولپور کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہاولپور بھی الحمدللہ میں پڑھا ہوں، وہاں رہا ہوں، وہ بھی میرا اچھا شہر ہے، اور الحمدللہ بہاولپور میں تو مطلب کہ ہمارا گھر بھی ہے، ہمارے مطلب میری آدھی فیملی وہیں بہاولپور رہتی ہے، ہمارے بچے مطلب وہیں پہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو میرا تو ہفتے میں مطلب کہ بہاولپور بھی آنا جانا رہتا ہے، اور ادھر گھر بھی دونوں طرف مطلب آنا جانا رہتا ہے میرا. اچھا شاہ صاحب، حال ہی میں ایک ریلی منعقد ہوتی ہے یہاں ڈراور والی سائڈ پہ، تو یہ ریلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی عثمان گزار صاحب نے بھی وزٹ کیا تھا، تو یہ کیسا اقدام ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا اچھا ایونٹ ہے، خاص کر روہی والوں کے لیے، کہ وہاں پہ جو ہے نا، جب یہ سیمینار منعقد وہاں پہ ہوتا ہے نا ریلی والا، تو اوور آل پورا ورلڈ وہاں پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پسماندہ علاقہ وہ ہے، وہاں پہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں مطلب آتی ہیں، تو ضروری ہے کہ وہاں پہ تھوڑی سی ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور ہو بھی رہی ہیں اس حوالے سے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا ایک ایونٹ ہے، ایسے ایونٹس ہونے چاہیے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی الحمدللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. اچھا شاہ صاحب، آخر میں جان پور کی عوام کو، لیاقت پور کی عوام کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی محبت سے رہیں الحمدللہ، نفرت کا بیج مت بوئیں. پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، جتنا یہاں پہ رہنا ہے. یہ جو عہدے ہوتے ہیں نا، یہ عارضی ہوتے ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے. اچھا انسان ہونا بڑی بات ہے. میں سب دوستوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے نا، آج کل ہر انسان نا پریشانی کی وجہ سے نا، جو پریشر انسان کے دماغ میں پڑ رہا ہے، وہ زبان سے عیاں ہو رہا ہے. میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ دیکھیے، پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، انسان کو تھوڑا سا نا صبر سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے نا اچھائی کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، وہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا اب پیغام دینا چاہوں گا اپنی حلقے کی عوام کو کہ انشاءاللہ میری جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ سیوریج کی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ ابھی حکومت کے 2-2.5 سال پڑے ہیں، ہم انشاءاللہ میگا پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. اور میری مبین سنگھ سے اسپیشلی ملاقات ہوئی تھی، میں اسلام آباد گیا تھا، یہاں سے میں نے سروے کرایا تھا تقریباً کوئی 9 کروڑ کا، کہ میں پورے جان پور شہر کی نا سیوریج مکمل کرانا چاہتا ہوں، جو ہے نا انڈر گراؤنڈ. تو کہ یہ ہمارے مسائل ہیں. ہمارا شہر ہے نا، وہ جو بیچ والا رہا جو حصہ ہے وہ ہے بہت اونچا، کیونکہ یہ پرانا شہر ہے کافی، اور اب کافی شہر پھیل گیا ہے. سیوریج کے کافی مسائل آ رہے ہیں ہمیں. انشاءاللہ میں مبین سنگھ کی قیادت میں ان کے دیے فنڈ سے انشاءاللہ ہم لوگ سیوریج کا کام کرائیں گے، اور یہ جو مین مسئلہ ہے جان پور کا، وہ حل ہو جائے گا. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. جزاکم اللہ، تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.